ہو گئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ 15واں اور 16واں پارہ، 15 کا آخر اور 16 کا شروعات، یہ اس پارے کی تلاوت کرے گا حافظ حنظلہ. تو تھوڑا سا میں تعارف کروانا چاہ رہا ہوں کہ ان پاروں میں، 2 پاروں میں کیا کچھ آ رہا ہے. آپ نے مصر کا نام سنا ہے نا؟ دنیا کا سب سے پرانا شہر، پرانا علاقہ ہے یہ، اور یہ بر اعظم افریقہ، دنیا کے 4-5 بر اعظم ہیں، ان میں سے ایک افریقہ جو بر اعظم ہے اس میں یہ شہر واقع ہے. دنیا کا قدیم ترین، سب سے قدیم ترین جو معلوم شہر ہے نا، وہ مصر ہے. اس میں بادشاہ تھا ایک فرعون، اور انہوں نے غلام بنا رکھا تھا بادشاہ فرعون نے ایک قبیلے کو، بہت بڑا قبیلہ تھا بنی اسرائیل. یہ انبیاء کا قبیلہ تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا، یہ جو بنی اسرائیل وہ لقب تھا، تو یہ ان کی آل میں اس کا قبیلہ تھا. تو اس کو اس نے فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، اور مصر کا وہ بادشاہ نہ صرف بادشاہ کہلاتا تھا بلکہ وہ کہتا تھا میں اس کا خدا. یہ اس مصر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ نہریں ہیں، یہ کھیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، انسان وہ میرے کنٹرول میں، میں ان کا رب ہوں. وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں ان کا رب ہوں، میں اس کا پالن ہار ہوں، میرے سوا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو ان کو پال سکے، جو ان کو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان نہروں کو جاری رکھ سکے. تو یہ جو 16واں اور 15 پارہ ہے، اس میں حضرت موسیٰ کا بھی ذکر ہے، فرعون کا ذکر بھی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، جنہوں نے بہت ساری دانش کی باتیں، عقل کی باتیں، حکمت کی باتیں، اس کائنات کا جو کارخانہ ہے جو وہ اللہ کی حکمت اور اس کی دانائی کے ساتھ چل رہا ہے، جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا عام طور پر. تو وہ چیخ اٹھتا ہے کہ یہ کیسا ہو رہا ہے. تو یہ خضر کا واقعہ بھی ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ. یہ واقعہ ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا. کچھ ڈائلاگس ہیں، کچھ اللہ کی حکمتیں کا نہر قدرت کیسے چل رہا ہے، اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ دیکھو انسان جلد باز بھی ہے، طبیعت میں اسے جلد بازی بھی ہے، وہ ان حکمتوں کو نہیں جان پاتا جس سے کارخانہ قدرت چل رہا ہے. تو اس میں وہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ کی حکمت اس کائنات کے اندر کیسے چل رہی ہے، کیسے کار فرما ہے. تو میں پہلے کہوں گا کہ یہ تلاوت کریں آپ سب، اس کے بعد پھر میں حضرت موسیٰ کی اس دنیا کے اندر کیسے ولادت ہوئی، کیسے وہ تشریف لائے، اور ان حالات وہ کیسے تھے، پھر اس پر بات کروں گا. تو میں ان حافظ صاحب سے کہوں گا کہ وہ 15 پارے کی آخری رقو جو 16 تک جاتا ہے اس کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما
قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك أن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه الذكرى صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. یہ حنظلہ نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور یہ قرآن مجید کے اندر جیسے کہ ابو نے بتایا کہ فرعون اور موسیٰ کے کئی جگہوں پر جو ہے نا واقعات آئے ہیں مختلف پیسیجز کے اندر. آج ہم نے سلیکٹیو یہ ایک پیسیج ہم نے سلیکٹ کیا ہے. تو اس سے پہلے میں نے ابو کو تھوڑا کہا تھا کہ اس پہ جو ہے نا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور جسٹ 5-7 منٹ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کون تھے اور کیسے اس دنیا میں تشریف لائے, کیسے نبوت ملی, یہ آپ کے سامنے تھوڑی انٹروڈکشن رکھیں گے. پھر اس میں سے چونکہ بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید کے اندر ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے, تو آج ہم نے اسپیسیفائی واقعہ سورہ کہف کے اندر یہ ہم نے سلیکٹ کیا جس کے اندر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا. وہ تقریباً 2 رکوعوں پر مشتمل ہے, ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے. تو میں ابو کو کہوں گا کہ وہ ذرا موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروا دیں مختصر. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ مصر دنیا کا قدیم سے سب سے پرانا شہر یا ملک مصر جس کو دریافت کیا ہے دنیا یا بنایا گیا تھا یا دریافت کیا گیا تھا, بہت قدیم شہر قبل مسیح سے بھی کہیں بہت پہلے, اس کی تاریخ بہت پرانے ملک. وہاں ایک حکمران تھا, فرعون نام تھا اس کا. وہاں کے بادشاہوں کو ویسے بھی فرعون کہتے تھے. تو فرعون جو تھا وہ وہاں کا بادشاہ تھا. نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ وہ کہتا میں رب ہوں, میں ہی پالنہار ہوں. یہ نہریں میرے حکم سے چل رہی ہیں, یہ انسان میرے حکم سے گھوم پھر رہے ہیں, یہ عمارتیں اور یہ بلڈنگیں اور یہ ساری کچھ میں اس کا رب ہوں, میں پالنہار ہوں. خدائی کا دعویٰ کیا. تو وہاں ایک قبیلہ تھا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل جو ہے نا وہ لقب ہے حضرت یعقوب کا. تو حضرت یعقوب کا لقب ہے اور اسی قبیلے کا نام پھر آگے چلتا چلا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب بنی اسرائیل کے افرادوں میں سے ایک فرد تھے جو نبی ہوئے. تو ان پیدائش کا میں ان کا واقعہ تو غلام بنا رکھا تھا. بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا. تو غلام کا بناتے ہی ایک سارے کام آپ جو کرانے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, ان سے سارا مشقتیں بھی کراتا تھا, محنتیں بھی کراتا تھا اور ظلم بھی بہت ڈھاتا تھا. اس کو خواب میں آیا یا کسی نجومی نے یا کسی اس کے معتبر بندے نے اسے بتا دیا کہ تمہاری سلطنت میں, تمہارے ملک کے اندر, بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا, ایسا لڑکا پیدا ہوگا تمہاری سلطنت کے لیے نقصان دہ ہوگا, اس کو ملیمیٹ کر دے گا, تمہارے لیے بہت نقصان دہ. جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا, تکلیف دہ ہوگا میرے لیے, تو اس نے حکم کیا, اپنے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. غور و فکر بعد یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے جتنے بچے پیدا ہوں میل لڑکے, ان کو تو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو رہنے دیا جائے تاکہ ان سے ہم کام وام کرواتے رہیں. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ کی حکمت سے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آنا تھا, اور وہ سب کچھ واقعہ ہونے تھے جو قرآن میں پیش آئے, جو بتائے گئے. تو وہ بہرحال حضرت ہوا کیا کہ وہ بے تحاشا لڑکے وہ اس نے قتل کروا دیے جو پیدا ہوتے تھے. حضرت موسیٰ کا وقت آ گیا پیدائش کا, تو بہرحال وہ اللہ نے دنیا میں ان کو بھیج دیا.
وہ جو اس کے کارندے تھے گھوم پھر کے دیکھنے والے کہ جو کون بچہ کہاں پیدا ہو رہا ہے لڑکا، تو ان کی ماں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ ہمارے گھر کے اندر وہ تلاشی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو وحی کی اس کی ماں کو کہ تم اس کو تندور میں ڈال دو۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو تندور میں ڈال دیا۔ ماں تھی، بڑا دل چاہیے تھا، لیکن اللہ کا اس کا اشارہ تھا، اس کے پیچھے اس کی حکمت اور دانائی تھی، انہوں نے اس کو تندور میں ڈال دی۔ آئے سارے تلاشی لیے اور دیکھا کہ ہے ہی کوئی نہیں تھا، چلے گئے وہ۔ انہوں نے پھر اس کو جب چلے گئے تندور سے نکالا، اپنی گود میں لیا، دودھ پلایا۔ پھر کیونکہ ان کے کرندے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں چاروں پاسے، تو اللہ نے حکمت سے کہا کہ بھئی یہ اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم اسے نا ایک صندوق بناؤ لکڑی کا، اس کے اندر اس کو ڈال دو اور دریائے نیل کے سپرد کر دو، پھر میں اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ انہوں نے یہی کیا، ایک لکڑی کا باکسہ بنایا، اس کے اندر اپنے بیٹے کو حضرت موسیٰ کو ڈال دیا اور بیٹی کو کہا کہ اس کو دریائے نیل کے سپرد کراؤ اور دیکھو کہاں جا کے یہ رکتا ہے۔ تو بیٹی نے لے کے گئی صندوق، تو جا کے اس نے دریائے نیل کے کنارے پہ چھوڑ دیا اس کو، اور ساتھ ساتھ چلتی چلی رہی۔ دیکھا کہ وہ صندوق جو ہے نا دریائے نیل کے اوپر اس بادشاہ کا محل تھا، اور اوپر ملکہ اور اس کی جو ساری جو اس کی وزیر سفیر تھے یا اس کے ادارے نوکر جا کر تھے، ساتھ ساتھ لونڈیاں تھیں وہ پیچھے کھڑی تھی۔ تو کیا وہ بھی لڑکی جو ہے نا اس حضرت موسیٰ کی بہن، وہ چھپ کے کھڑی ہو گئی ایک طرف، تو وہ جا کے کنارے پہ لگ گیا اس کے محل کے اوپر۔ اس نے جب دیکھا ملکہ نے کہ یہ باکس ہے، تو اس نے لونڈی کو کہا کسی کو کہ جاؤ دیکھو اس میں ہے کیا، یہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ جناب باکس کو کھولا تو اس میں سے بچہ انتہائی خوبصورت نبی تھے اللہ کے، وہ جناب گود میں اٹھا کے ملکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس نے جب دیکھا بچہ تو وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ کبھی کسی گود میں لے پھر اپنی گود میں لیا تو چپ ہی نہ ہو۔ تو وہ آئی ساتھ اس کی بہن سب کہنے لگی کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، وہ دودھ بھی پلاتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کی گود میں جا کر چپ ہو جائے گا، تو اگر آپ مجھے حکم کریں اور پسند کریں تو میں اس کو ڈھونڈ کے لے آؤں۔ تو اسماء جو تھی آسیہ، اس نے ان کی ملکہ کا نام تھا آسیہ، تو اس کو بچہ بہت پسند آیا، بہت خوبصورت تھا، اس کا دل چاہا کہ اس کو میں اپنا بیٹا بنا لوں۔ تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ بہت ساری عورتوں کو کوشش کی کہ اس کو بہلانے کی، دودھ پلانے کے لیے، لیکن وہ کسی کی گود میں اسے آرام نہیں کیا، روتا رہا وہ۔ تو وہ بھاگ کے گئی لڑکی، امی کو کہا کہ یہ صورتحال ہے، وہ لے کے آئی، بھاگی لے کے، ماں تھی۔ جب لڑکی نے کہا جی یہ عورت ہے جو دودھ پلاتی ہے، اور تو انہوں نے جیسے اس کو گود میں ڈالا، ماں اور بیٹے کا رابطہ ہوا، تو موسیٰ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے دودھ پلایا، سب کچھ کیا، انہوں نے کو رکھ لیا اپنے پاس کہ بھئی تم روز آیا کرو، اس بچے کی نگہداشت اب تمہارے سپرد ہے، رہے گا ہمارے محل میں اور اس کی نگہداشت تمہارے سپرد ہے۔ یہ دیکھو اللہ جو جسے چاہے وہ حکمت و دانائی کے ساتھ کیسے کہ وہ بچہ جس کو انہوں نے قتل کرنا تھا، بادشاہ کے محل میں آ گیا، ملکہ کی گود میں آ گیا، اور ماں نے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے محل کے اندر پل کے بڑے نوجوان ہوئے۔
اب کیونکہ یہ خاص مخصوص انہوں نے رکوع پڑھا ہے جس میں خضر اور حضرت موسیٰ کے ڈائلاگس بھی ہیں اور کچھ باتیں بھی ہیں جو اللہ نے حکمت و دانائی کے ساتھ اس دنیا میں کار فرما کر ہو رہا ہے جن چیزوں کے ساتھ. تو میں چاہوں گا، ویسے تو یہ حضرت موسیٰ کا بہت بڑا قصہ ہے جو مختلف پیاروں میں مختلف جگہوں پڑھا ہوا ہے، تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں اتنا ہی بیان کروں کہ حضرت موسیٰ اس طرح فرعون کے محل کے اندر پل کے نوجوان ہوئے، بڑے ہوئے. اس کو کئی مرحلوں پہ شک ہوا کہ یہ وہ لڑکا تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے ہمیں حفاظت کے ساتھ انہوں نے نوجوان کر دیا. تو آگے چل کے پھر میں قصہ سناؤں گا، کیونکہ فاروق نے کہا کہ مخصوص حصہ جو انہوں نے تلاوت کرنا ہے، ہم نے اس کے متعلق بات کرنی ہے. تو یہ اب حضرت موسیٰ بڑے ہو گئے ہیں، نبی بن گئے ہیں، پھر واپس وہاں آ گئے ہیں، اور فرعون یہ جو حضرت خضر علیہ السلام ہے نا، ان کے ساتھ کچھ ان کا رابطہ ہوا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ علم کی دنیا میں شاید نبی کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کو یہ چیز ناپسند ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، تم سے بھی زیادہ ایک جاننے والا اس دنیا کے اندر ہوگا، تو مصر دریا نیل کے کنارے چلتے جاؤ، وہاں تمہیں ایک ایسا آدمی ملے گا جو تمہیں بہت ساری باتیں جس سے تمہیں بات جاننے کی وہ ہوگی. تو میں اب اس کا ترجمہ بھی کرے گا فاروق، پھر اس کی ڈیٹیل میں بھی جائے گا. تو دوسری نشست میں انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں بہت کچھ باتیں جو مختلف پاروں میں مختلف جگہوں پہ آئی ہیں وہ اکٹھی کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو فاروق کو میں کہوں گا کہ اس کا ترجمہ بھی کریں جو آج اسی نے تلاوت کی ہے، اور اسی کو آگے لے کے چلے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے جو ڈائلیکس ہوئے، جو انہوں نے اپنا سفر جس طرح جاری رکھا اور پھر توڑ دیا گیا. تو فاروق صاحب کو میں کہوں گا کہ اسی ترجمہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کو تھوڑی سی انٹروڈکشن سورہ کہف کی کروا دوں. سورہ کہف جو ہے یہ اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے کہ یہ جو جمعہ والے دن اس کو پڑھا جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اور قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پہ بھی اس کی فضیلت بتائی گئی اس کی صورت کو پڑھنے کی. سورہ کہف کے اندر بنیادی طور پر 3 واقعات کا ذکر ہے. مشرکین مکہ جو ہے وہ حجاز، مکہ کا جو پرانا نام ہے بچوں، اس کا پرانا نام کیا تھا؟ حجاز. کیا نام تھا؟ حجاز کے اندر یہ جو واقعات تھے ان کا کوئی چرچا نہیں تھا، یعنی وہ لوگ نہیں جاتے تھے. یہودی تو جانتے تھے کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن جو مکہ کے اندر جو لوگ تھے ان کو نہیں پتہ تھا یہ واقعات کون سے. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 سوالات کیے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اصحاب کہف کون تھے. یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے غار کے اندر پناہ لی، اور کیوں پناہ لی وہ انشاءاللہ اصحاب کہف کا واقعہ ہم پھر آگے جب آئے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے. آگے نہیں سے یہ جب آئے گا تو اس کو پڑھیں گے. قصہ خضر کیا تھا؟ یہ جو قصہ خضر یہ جو ہم پورا پڑھنے لگے، انہوں نے کہا کہ وہ بتائیں یہ واقعہ کون سا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ نبی جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس نے کہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے مختلف جگہوں پر تجارت کرنے، اور تجارت کر کے مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا، یہ سوچ تھی کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ جاتا ہے اور تجارت کر کے جو وہاں سے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی قصے سن کے آ جاتا ہے اور یہاں آگے ہمیں بیان کرتے ہیں. تو اس لیے جو نا یہ نعوذ باللہ یہ نبی سچا نبی نہیں ہے بلکہ جھوٹا نبی. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جو ابو نے بھی بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد اس کے بعد آخر میں جا کے بنی اسماعیل کے اندر یہ آیا، اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی گزرے ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، جو کہ عرب کے ان علاقوں کے اندر 2000 سال پہلے آئے تھے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو عرب کے لوگ جو تھے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ نبی جو ہے سچا نبی ہے نعوذ باللہ، اور یہ جس رب کی بات کر رہا ہے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے وہ سچے اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے سب سے پہلے 3 سوال کیے. پہلے سوال یہ کیا کہ یہ تینوں عیسائی قصے، یہ جو 3 قصے اصحاب کہف کے اندر بیان ہو رہے ہیں یہ تینوں عیسائی قصے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اصحاب کہف کون تھے، قصہ خضر کی حقیقت بتائیں. یہ خضر علیہ السلام کا یہ قصہ جو ہم آج پڑھنے لگے ہیں 1.5-2 رکوعوں پہ مشتمل، یہ قصہ خضر تھا کیا. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا تھا. اسی کے آگے قصہ خضر سے پہلے جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے،
اور صحاب کہف کے بعد قصہ خضر ہے، اور قصہ خضر کے بعد جو ہے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، جو کہ ذوالقرنین بھی بہت بڑے بادشاہ گزرے، جس کا تذکرہ یہ بتاتا ہے قرآن مجید کہ انہوں نے مشرق کی طرف جب رخ کیا تو جاتے 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 جہاں سے مشرق سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پہنچ گئے، وہاں تک پہنچ گئے، وہاں تک فتوحات کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد جب مغرب کی طرف رخ کیا اور مغرب چلتے 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 اس طرف پہنچ گئے جہاں ایک سمندر تھا، کالا سمندر کہ جس کے اندر سورج ڈوب رہا تھا، وہاں تک انہوں نے فتوحات کر لی۔ اور شمال کے اندر پھر وہ چلنا شروع کر دے، وہ آگے تک انہوں نے شمال کے اندر فتوحات کی، اور وہاں جا کے ان کا ایک ایسے قبیلے سے واسطہ پڑا کہ جس قبیلے نے ذوالقرنین کو کہا کہ یہ جو ہے نا ہمیں دو ایسی قومیں یاجوج اور ماجوج کی قومیں جو کہ ہمیں بڑی تنگ کر رہی ہیں، ہم ان سے بڑے پریشان ہیں، آپ ہمیں اس کا کوئی سد واب کریں اور ہمیں جو ہے نا اس سے نجات دلائیں۔ تو وہ پورا واقعہ جو ہے وہ یاجوج ماجوج کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، وہ پورا واقعہ انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا۔ وہ جیسے ہم نے طے کیا کہ انشاءاللہ ہر روز ہر دن نیا ٹاپک سلیکٹ کریں گے، پھر اس کو کھولیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب یہ تھوڑا مکہ کے حالات سمجھ لیں کہ مکہ کے حالات یہ تھے کہ مکہ کے اندر یہ ہجرت حبشہ آپ لوگوں کے بچوں کی پرائمری کلاسز میں بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں، بہت زیادہ پریشانیاں دی گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب تم جو ہے نا حبشہ کی طرف، وہ قریب ہی ایک ملک تھا، چھوٹا ملک تھا کہ جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اپنی فیملیوں کو لے کے آپ ادھر شفٹ ہو جائیں۔ تو یہ ہجرت حبشہ سے کچھ دیر پہلے جو ہے نا، کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا یہ سورہ کہف نازل کی گئی، اور سورہ کہف کے اندر یہ 3 چیزوں کا تذکرہ انہوں نے سوالات کیے۔ ٹھیک ہے، سورہ کہف کی فضیلت میں آپ کو 1-2 بتا دیتا ہوں۔ ایک صرف حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روایت حضرت مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں ہے کہ ابو درد روایت ہے کہ ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں سورہ کہف کے حوالے سے، لیکن چونکہ ہمارا مضمون ہی اٹ سیلف خود بہت بڑا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی۔ سورہ کہف کی فضیلت جمعے کے حوالے سے بھی آتی ہے، تو اس کو بھی کوشش کیا کریں، اس کو پڑھا کریں۔ تو آج ہم سورہ کہف کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ مکہ کے اندر حالات بڑے تنگ ہیں، مسلمانوں کے لیے حالات بڑے تنگ ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ ہجرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور مسلمانوں سے تنگ کر کے یہودیوں نے اور مشرکین مکہ نے 3 سوالات کیے کہ اصحاب کہف کون ہیں، یہ ہمیں بتائیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں مکہ کے اندر لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان واقعات کا۔ تو جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ بائبل کے اندر اور انجیل کے اندر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اصحاب کہف کون تھے، یہ جناب اس کے علاوہ ہمیں یہ دوسرا خضر علیہ السلام کی حقیقت بتائیں، اور ذوالقرنین کا قصہ کیا تھا۔ آج ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ اب یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید بیان کرنے لگا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ دیکھیں، ہم یہ اکثر جانتے ہیں کہ جب بادشاہ یا کوئی بھی سپہ سالار جب حرکت موومنٹ کرتا ہے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جو ملازمین چل رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ حربی اصل یہ ہوتا ہے کہ یعنی سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ جو نیچے آپ کے ساتھ لوگ اور ہوتے ہیں، جو سپہ سالار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ منزل کون سی ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے، ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو ہماری تفسیر ابن کثیر اس کے اندر بھی لکھا گیا ہے، اور اس کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بتایا کہ یہ اس کے اندر جو ان کا ملازم تھا، انہوں نے اس کو پورا واقعہ بتایا کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور مجھے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر نہ ختم کروں گا کہ جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ یہ دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیل لکھی، تو کوشش یہ کی کہ جو واقعہ جہاں جہاں پیش ہیں ان علاقوں کا سفر کیا۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پر یہ ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی، وہی آئی کہ تم جاؤ، کیونکہ جب بھی کوئی نبی بنایا جاتا ہے تو اس کی تربیت کی جاتی ہے، خاص انداز میں اس کی تربیت کی جاتی ہے، تو تربیت کرنے کے بعد اس کو وہ ولایت یا اس کو وہ نبوت عطا کی جاتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ایسی جگہ، آپ ایک ایسا سفر کریں گے جو کہ دریا کے ساتھ ساتھ ہوگا، جو کہ دریا کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنا ملازم لیا، ملازم کو کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف حکم آیا کہ تم ایک مچھلی لے لو،
بے جان مری ہوئی مچھلی، اور اس کو اپنی زنبیل کے اندر رکھ لو، اپنی زنبیل میں رکھ لو، اور کھانا کو ساتھ رکھ لو۔ اب انہوں نے جناب سفر اسٹارٹ کر لیا۔ اب یہ دیکھیں سفر اسٹارٹ کر لیا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں۔ دریائے نیل، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کل یا پرسوں میں تذکرہ کیا تھا حضرت عمر فاروق کے جو واقعہ جو بتایا تھا کہ جو دریائے نیل ہے وہ ایک ہی ہے، پورے مصر کے اندر جو ہے نا ایک ہی دریا ہے، اور مصر کے اندر جو حکمرانی کرتا تھا وہ فرعون حکمرانی کرتا تھا۔ فرعون کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو۔ فرعون کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کا جو لقب ہوتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا، اصل نام کچھ اور ہوتا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ عمر فاروق، بادشاہ فلانا، بادشاہ، تو بادشاہ لقب ہوتا ہے لیکن اصل نام اس کا کچھ ہوتا ہے، تو فرعون اس کا لقب ہے۔ تو وہ اب یہ دیکھیں انہوں نے یہ بتایا کہ نام ایک ایسا زمانہ، وہ انہوں نے کہا کہ اپنا سفر نہ ختم کروں گا کہ جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ۔ یہ جو دریائے نیل ہے 2-3 دریا آ کے ملتے ہیں، اس کے بعد دریائے نیل آگے مل کے چلتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں ذرا غور کریں، یہاں پر یہ دریا بھی دکھایا جا رہا ہے، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ بحر الازرق اور بحر ابیض، یہ 2 دریائیں جو کہ آگے ملتے ہیں۔ مولانا مودودی نے کہا کہ جو ان کی ملاقات ہوئی نا خضر علیہ السلام کی، وہ آج کل کا موجودہ شہر ہے خرطوم، مصر کے اندر ایک موجودہ شہر ہے خرطوم، اس جگہ پر جا کے ان کی ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اور ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں۔ انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ تم مجھے ایسا کرنا کہ جو وہ مچھلی میں تمہیں دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ وہ مچھلی جہاں جا کے زندہ ہو جائے نا اس جگہ پہ تمہیں وہ شخص ملے گا، اس جگہ پہ تمہیں وہ شخص ملے گا کہ جہاں جس سے تم نے ملاقات کرنی ہے اور جس کے ساتھ مل کر تم نے وہ باتیں سیکھنی ہیں، وہ حکمت کی باتیں جو ہیں وہ سیکھنی ہیں۔ اب جناب کیا ہوا، بس جب وہ اس سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے یہ اس میں لکھا ہے کہ یہ جو مچھلی تھی نا، انہوں نے بتایا کہ مچھلی، وہ جو خادم تھا، خادم نے مچھلی اپنی زمین میں رکھی ہے، ایک طرف کھانا رکھا ہوا ہے، وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، دریا کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں، اور 2 دریاؤں کا سنگم جہاں پہنچا، ایسے یہاں سے آگے ایک دریا ملا، یہاں سے آگے ایک پہنچا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آج کل خرطوم کا شہر ہے اس کے اوپر وہ واقع ہے کہ ادھر سے ایک دریا آ رہا ہے، ادھر سے ایک دریا آ رہا ہے، یہ دونوں آگے ملے اور آگے جا کے ایک دریا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب جناب وہ پہنچے، وہاں جا کے انہوں نے ریسٹ کرنے لگے، تو وہ جو ملازم تھا وہ جب اس نے دیکھ لیا کہ یہاں کے دریا مل رہا ہے، لیکن وہ بھول گیا، اس نے کہا چلو ہم جب اٹھیں گے، اس نے خادم نے کہا کہ جب میں اٹھوں گا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتا دوں گا کہ یہ دریا کا سنگم آ گیا۔ وہ جب صبح اٹھے تو وہ بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ نکل کر ایک دریا میں چلے گی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ میں اس کا ذکر آپ سے، کہ وہ اب لیٹے ہوئے وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہ جب سو گئے، اٹھے، انہوں نے کہا کہ چلو میں جب اٹھیں گے، موسیٰ علیہ السلام، اس کے خادم نے کہا کہ جب ہم اٹھیں گے تو پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ بھائی وہاں پر مچھلی نکل کے چل گئی، لیکن وہ بھول گئے، کھانا کھایا چل پڑے۔ اب آگے چلتے جا رہے، صبح کر رات چلتے رہے، صبح پہنچے، جب ناشتہ کیا۔ اب ناشتہ کرنے کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چل گئی۔ تو تفسیر ابن کثیر میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جب گئی تو وہ پانی کے اندر ایک سی سرنگ سے بن گئی۔ انہوں نے اس کی ڈیٹیل لکھی، لیکن مولانا مودودی نے اس کو زیادہ ایلابوریٹ نہیں کیا، اس کو کھولا نہیں کہ مچھلی سرنگ کیسے بنی، کیسے زندہ ہوئی۔ انہوں نے مختلف اس کے تعویلیں دی کہ مچھلی جو ہے وہ آدھی کھا لی تھی، یعنی 2-3 تعویلیں یہ تفسیر ابن کثیر میں ملتی ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ انہوں نے وہ پکا کے، کچھ جگہ پہ کچھ علماء اہل تفاسیر لکھے کہ مچھلی پکی ہوئی تھی اور آدھی کھا لی تھی، تو آدھی نکل کے وہ خود بخود پانی کے اندر چلے گی اور وہ زندہ ہو کے چلے گی۔ اور کچھ نے لکھا کہ نہیں، وہ انہوں نے ایک کھانے والا سامان الگ تھا اور ایک مچھلی ایسی ہی مچھلی جو ہے نا مردہ حالت میں رکھی ہوئی تھی، وہ جو نا زمبل سے نکل کے خود چل گئی۔ بہرحال چونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہمیں تو مین یہ لینا کہ اس قصے سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اصل میں یہ بتایا کیا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعات جو ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حالات چینج ہو رہے ہیں اور یہ جو واقعات چینج ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے، ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے حکمت کیا تھی۔ اور اللہ تعالیٰ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کا جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بیک گراؤنڈ میں وہ چیز چل نہیں رہتی، اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہوتی، ٹھیک ہے۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا
کہ سورہ یہاں مولانا مودودی نے بتایا کہ سورہ مریم کے اندر بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ بھی بتایا جا رہا ہے. یہ اچھا جو ان کا خادم تھے ان کا نام تھا حضرت یشوع بن نون. کیا نام تھا اس کا؟ یشوع بن نون، جو کہ بعد میں جا کے ان کے خلیفہ بھی ہوئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے خاص بندوں میں سے وہ بنے حضرت یشوع بن نون. تو میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو مریم علیہ السلام جو تھی نا، ایک جو جن کے وطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی نا تو وہ جو وحی لے کے آیا تھا وہ فرشتہ آیا تھا اور وہ انسانی شکل میں آیا تھا، انسانی شکل کے اندر آیا تھا. یہاں پر جو مولانا مودودی نے کہا ہے جو خضر علیہ السلام ہے، یہ چونکہ یہ جو آگے باتیں کر رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کہ شریعت اس کے متضادی، یعنی شریعت میں وہ باتیں نہیں کی جا سکتی. ایک انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی بھی بندے کو جا کے جنا وہ اس کو ضرر پہنچائے، کسی کو قتل کر دے، کوئی کسی چیز کو نقصان پہنچائے، تو شریعت اس بات کی متقاضی نہیں. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی یہ بندہ کون ہے؟ فرشتہ ہے. یہ بندہ کون ہے؟ فرشتہ ہے. کیونکہ آگے وہ جو کام کر رہے ہیں نا وہ انسانوں والے کام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے بندوں ہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس کی دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں. اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ بھائی آپ نے میں جو آپ کریں گے مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو، آپ جو کرتے ہیں کریں، میں آئندہ آپ کو کچھ نہیں کہوں. اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، مچھلی نکل کے چلے گی، موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے، پھر واپس آ کے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ وہاں پڑا بیٹھا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے، اس سے جب بات چیت کی تو یہ بات چیت کرنے کے بعد آگے چل پڑے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. کس شخص نے؟ خضر علیہ السلام. کس شخص نے؟ خضر علیہ السلام نے. خضر نے جو قصہ خضر اس نے جناب کیا کیا، اس شخص نے کشتی کے اندر جو ہے وہ ایک سوراخ کر دیا. ایک کشتی تھی، وہ لوگ جانتے تھے، وہ خضر علیہ السلام کو پہلے سے جانتے تھے، انہوں نے کشتی میں بٹھا لیا بغیر پیسوں کے، یہ ویسی کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں. وہ کشتی جو ہے بڑی خوبصورت سجائی ہوئی تھی. اب دونوں روانہ ہو، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں ایک شگاف ڈال دیا، یعنی اس کو توڑ دیا. جب وہ کنارے پہ پہنچے نا تو وہاں پہنچ کے انہوں نے کیا کہ وہاں اس کو توڑ دیا، اس کا ایک تختہ نکال دیا. ٹھیک ہے جی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کر ڈالی. موسیٰ علیہ السلام یعنی برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے کہا جی یہ تو آپ نے جناب وہ بڑی سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. حضرت خضر نے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا. چھوٹا بچہ تھا، بچوں سے کھیل رہا تھا، ٹھیک ہے، سمندر کے پاس کھیل رہا تھا، اور وہ جناب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جا رہے تھے، انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کو قتل کر دیا. یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اس نے کہا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھ لیجیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے بس تیسری وارننگ دے دیں، میں اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، اس کے بعد اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو آپ مجھے الگ کر دیجیے گا. تو اب میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا وہ بھوکے تھے، چل چل کے تھک گئے تھے، وہ بستی میں پہنچے، انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ کھانا کھلا دو یا ہمیں کچھ رہائی دے دو. ان بستی والوں نے ان کو بھگا دیا اور ان کو جناب وہ کھانا شانا نہ دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اس کشتی والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں
کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. یہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے اس کو تنگ کرے گا, اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو, جس میں صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شخص میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنیاد پر کیا گیا ہے. میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا, یہ حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. یعنی یہاں یہ آخری میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو بھی میں نے, حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میں نے کام کیا, یہ جو بھی میں نے عمل کیا, وہ میں نے اپنی ذات سے نہیں کیا بلکہ مجھ سے کروایا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنیاد پر, یہ رحمت کی بنیاد پر کیا, میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. یعنی جو بھی کیا میں نے اپنے رب کے اختیار سے کیا, انہوں نے مجھ سے کروایا. یہ حقیقت ان باتوں کی ہے کہ جن پر تم صبر نہیں کر سکے, ٹھیک ہے جی. تو یہاں یہ ہم نے واقعہ اس کا ختم ہوا. تو یہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام, یہ اگر ہم اس کو آج کے موجودہ دور کے اندر دیکھتے ہیں نا, مجھے دور کے اندر یہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے, یہ بہت ساری اموات ہو رہی ہیں, یہ ملک پورا لاک ڈاؤن ہوتا چلے جا رہا ہے, پوری دنیا کے اندر جو ہے نا افراتفری لگی ہوئی ہے, ایک عالمی وبا آئی ہوئی ہے. تو ہر کام کے پیچھے جو بھی چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما, کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما. بعض کا جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ چیز اس طرح نہیں ہوتی. جیسے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا, اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نظر نہیں آیا کہ یہ خضر علیہ السلام جو ہے یہ کشتی میں سوراخ کیوں کر رہے ہیں, لیکن خضر علیہ السلام کو پتا تھا, وہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے کہ یہ کشتی جو ہے آگے ایک ایسا ظالم بادشاہ رہتا ہے کہ جو وہاں سے جو بھی کشتی گزرتی ہے, کیونکہ یہ دریائے نیل ہے نا, دریائے نیل چل رہے ہیں, ہم نے پڑھا ہے کہ دریائے نیل جو ہے 2 دریاؤں کے سنگم پہ واقع, یہ شہر خرطوم کی بحر ارزق اور بحر ابیض 2 دریائیں جو کہ آگے آگے ملے شہر خرطوم کی طرف, جہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو حکم ہوا کہ آپ جائیں. وہ ایک مچھلی انہوں نے اپنے ساتھ خادم کے ساتھ رکھی, اس خادم میں مچھلی جو ہے, اس مچھلی کو وہ جو مچھلی ہے وہاں پر چلی جاتی ہے, پھر وہ جب واپس آتے ہیں پلٹتے ہیں, پھر موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو ان کے خادم تھے وہ دونوں ان کے ڈائلاگس چلتے ہیں اس کے ساتھ, یعنی خضر علیہ السلام کے ساتھ, اور وہ ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں. پہلا کام کیا کیا تھا انہوں نے؟ ہاں جی, کون بچہ بتائے گا سب سے پہلا کیا کیا تھا جی؟ ہاں, وہ سب سے پہلے کشتی میں بیٹھے اور کشتی چلتی چلے گئی, اور جب کشتی اپنی یہ منزل پہ پہنچنے لگی تو اس کے اندر سوراخ کر دیا. ایک پہلا کام یہ ہوا, یعنی خلاف شریعت تھا, جو کہ شریعت کے, آپ کسی بھی شریعت مسلمان گاؤں کے اندر شریعت کے اندر آپ کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ایک تو یہ ہوا. نمبر 2 دوسرا کام کیا ہوا؟ ہاں, بچے کھیل رہے تھے اور وہاں بچے کھیل رہے تھے, ایک بچے کو جو ہے نا خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ قتل کر دیا. اور تیسرا کام کیا ہوا؟ دیوار, کہ وہ جب چلتے ایک جگہ پہ پہنچے جہاں ایک بستی تھی, بستی کے اندر اب یہ بہت ساری, یہ ظاہر میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو عام فرد یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو چیز نظر آ رہی ہے تو ہمارے لیے نقصان دہ. ایک بندہ جو ہے, آپ ایک جگہ جائیں, سپوز آپ کے ساتھ حذیفہ کھیل رہے اور حذیفہ نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, تو آپ اس کو کہیں نہیں یہ لیں حذیفہ بھائی آپ یہ چائے پی لیں یا یہ کھانا کھا لیں, یہ میں ٹافی دیتا, ایسا تو نہیں کہیں گے نا. ایسے کریں گے آپ کہ ایک بستی میں جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام, انہوں نے ان کے ساتھ ان کو کھانا بھی, انہوں نے مانگا, کھانا بھی نہیں دیا, ان کو تنگ بھی کیا, تو انہوں نے پھر بھی وہاں دیوار بنا دی. تو بظاہر یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کیا تھا. وہ اس کے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ 8-10 لوگ تھے کہ جو کہ جن کی یہ ملکیت تھی, یعنی یہ جو تھی نا وہ یہ جو زمین تھی چند یتیم بچوں کی ملکیت تھی. وہ جو دیوار تھی, اس دیوار کے نیچے ایک مدفون تھا سونے جواہرات اس کے اندر مدفون تھے, اور وہ دیوار گر جاتی تو یتیم بچوں کا وہ جو دفینہ تھا وہ سامنے لوگوں کے آ جاتا, اور لوگ جو ہے نا اس کو پھر قبضہ کر لیتے اور بچوں کو کچھ نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا. اچھا, اس میں مولانا بتاتے ہیں کہ بائبل کے اندر بھی کچھ چیزیں اس کے بارے میں موجود ہیں, لیکن اس طرح ڈیٹیل میں موجود نہیں ہے. اچھا یہ مولانا نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ جن کے اندر ارشاد ہوا ہے وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ, یعنی ایک منٹ حنزلہ, سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ میں آپ کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں کہ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے اور کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے. یعنی یہ جو قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا ہے سورہ جن کے اندر, اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے اور کچھ لوگ
کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے یہ جنوں میں سے، یعنی انسان، رجال کہتے ہیں انسان کو، رجال کس کو کہتے ہیں؟ انسان. تو یہ جنوں کے لیے بھی رجال کا لفظ استعمال ہوا ہے. پھر یہ مولانا کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتہ آیا تھا اس کے لیے بھی رجال کا لفظ یوز کیا گیا تھا، اور وہ فتمثل لہا بشر سویہ، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کہ وہاں انہوں نے ایک مرد کو پایا، وہاں انہوں نے ایک مرد کو پایا. لیکن وہ مرد کیا تھا؟ وہ مرد کیا تھا؟ یہ دیکھیں، فتمثل لہا بشر سویہ، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہاں انہوں نے ایک مرد کو پایا. حضرت خضر کے لیے انسان ہونے پر صحیح دلالت نہیں کرتا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ انسان تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نبی تھے، اور کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے، اور کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ کہ خضر علیہ السلام اب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اب بھی موجود ہے. جبکہ قرآن مجید کے اندر آئے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو اس دنیا میں آئی اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے. بہر یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف کانسیپٹ ہیں، مختلف تھیوریز ہیں، لیکن یہاں پر جو ہمیں ان واقعات سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر بعض کا چیزیں یہ جو نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے اس طرح چل نہیں رہی ہوتی، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہوتی ہے. تو آج کل کے موجودہ دور کے اندر بھی یہ جو عالمی وبا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آئی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ آئی ہے، اللہ تعالیٰ بعض پرس کر رہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ جو مجھے سختی آئی ہے، یہ جو مجھے تنگی آئی ہے، یہ مجھ پہ جو آزمائش آئی ہے، یہ جو میرا نقصان ہوا ہے، یہ مجھے میری سزا مل رہی ہے کسی غلط کام کی وجہ سے، یہ میری آزمائش ہو رہی ہے؟ حضرت علی نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ جب تم یہ دیکھو کہ کوئی بھی تمہارے پاس آزمائش آئی، کوئی بھی سزا آئی، کوئی بھی تنگی آئی، اس کے نتیجے میں تم اپنے رب سے قریب ہو جاؤ، تو اس کا مطلب وہ آزمائش ہے. وہ کیا ہے؟ آزمائش ہے. اور کوئی ایسی چیز تمہارے ساتھ ہو رہی ہے اور تم اپنے رب سے اور دور ہو گئے، تم نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی، تم نے قرآن سے تعلق کو چھوڑ دیا، تم نے اللہ تعالیٰ سے اور دوری اختیار کر لی، اس کا مطلب وہ تمہاری سزا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی قربت سے دور کرتا چلے جا رہا ہے. تو یہ واقعات جو تھا، جو آج ہم نے موسیٰ اور خضر کا واقعہ سنا، تو اس کے اندر 2-3 کل انشاءاللہ ہم اس کے اندر سے پھر کوئز بھی دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر جو واقعات تھے وہ کیا کیا بیان کی گئے. اور آج جو ہے چونکہ ہم نے طے کیا تھا کہ کوئز ہوگا سورہ فاتحہ کے حوالے سے، تو میں اب جو ہے وہ اسامہ کو کہوں گا کہ وہ کیمرہ سنبھالیں. ہاں چلیں 1 منٹ، یہ ابو ذرا 2-4 منٹ میں اس کو مزید بولیں گے، اس کے بعد جب تک یہ آپ لوگ ذرا طے کر چیزیں سیٹ کر لیں تاکہ ہم باقی وہ کوئز چھوڑا کر لیں 10-15. یہ اصل میں نا اس کائنات کا جو کارخانہ چل رہا ہے نا، یہ جب کوئی وہ کہتا ہے درخت کا پتا اس وقت تک گرتا نہیں جب تک اللہ کا حکم اس پر نہیں ہوتا. تو یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اللہ کی حکمت کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا دانائی بھی ہے، حکمت بھی اور سبق بھی ہے اگر آدمی سوچے تو. جیسے حضرت خضر کا قصہ دکھانے کے لیے بتایا جائے کہ دیکھو ظاہراً تو انسان چیخ اٹھتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کو یہ کہا گیا مومنوں کو کہ جب کبھی تم ایسا طبیعت کے خلاف کوئی چیز دیکھو تو اس پہ صبر کرو. 2 باتیں بار بار کہی گئی کہ جب کبھی بھی تمہیں الجھن کا سامان آئے تو تم اس پر صبر کرو، خاموشی اختیار کرو، دیکھو اس کے پیچھے کیا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ کا، حضرت خضر کا قصہ بھی یہی ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ طبیعت سے ہٹی چیزیں ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ جو ہے اس طبیعت کے مطابق صبر نہ کر سکے. تو نتیجہ یہ کیا ہوا، تو ان کا سفر جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد توڑ دیا گیا کہ بس اب ختم کرو. کیوں کہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ ہی جانتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، اس کے پیچھے کی کیا دنائی ہے. ہر بندے کو یہ نہیں سوچتا، نہ ہر کو بتایا جاتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیخ اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں کر رہے تم ایسے. کشتی میں سوراخ کر دیا، اتنی اچھی کشتی، اتنی صاف سی کشتی، اتنے پیار اور محبت سے تمہیں اٹھایا گیا، تم نے اس کو یہ نتیجہ دیا. لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، جنہوں نے ساری زندگی محنت کر کے وہ کشتی بنائی تھی. بادشاہ وہاں کا ظالم تھا، اسے آنا تھا اور جو سب سے اچھی کشتی تھی، بہتر کشتی، وہ اسے اپنے نام کر لیتا تھا، اپنے لیے لے لیتا تھا. تو اللہ نے ان کو کشتی کو بچانے کے لیے داغدار کر دیا تاکہ وہ جو مزدور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو محنت کش لوگ ہیں، ان کا جو اثاثہ زندگی کا جو کمایا ہوا اور کشتی بنی ان کے ساتھ رہے. تو یہ تھوڑی سی داغداری کے بعد انہوں نے، یہ اللہ کی حکمت تھی جو کہ ظاہراً سمجھ نہیں آ پا رہی تھی، لیکن وہ فرشتہ بھیجا گیا تھا انسانی صورت میں جو کہ یہ سب کچھ کروا رہا تھا، کر رہا تھا، تاکہ حضرت موسیٰ کو بتایا جائے کہ صبر بھی ایک چیز ہے
اور حکمت و دنائی جو ہے اللہ کی وہ ہر آدمی اتنی جلدی نہیں پاتا، اس کے لیے بڑا غور اور فکر اور صبر کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا آگے گئے تو ایک نوجوان بچے کھیل رہے تھے وہاں سمندر کے کنارے پر، ایک بچہ ان کے ساتھ آ کے ٹکرایا، انہیں ایک تھپڑ لگایا تو وہیں مر گیا وہ۔ تو وہاں بھی وہ چیخ اٹھے، برداشت نہ کر پائے کہ یہ تم نے کیا کر ڈالا۔ طبیعت کا ایک ملان ہوتا ہے نا کہ یہ کیا کیا تم نے، وہ بیچارہ تھا رات، اس میں بھی وہ صبر نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ اللہ میاں نے اس کی جو والدین تھے بڑے نیک و پارسا تھے، بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، بڑا نام ان کا تھا اپنے عہد میں، لیکن یہ بچہ جو آگے چل کے اس نے وہ حرکتیں کرنی تھی خرابیوں کی کہ ان کا نام جو ہے خراب ہو جاتا، تو اللہ نے چاہا کہ اس کو یہیں اسی عمر میں ختم کر دیا جائے۔ اس کے بدلے میں اللہ میں ان کو بہتر اچھی اولاد دینے والا تھا۔ پھر آگے گئے تو ایک شہر میں گزرے تو وہاں تھک چکے تھے، تقاضا کیا کسی سے کھانے پینے کا، تو انہوں نے کہا ہٹو تم کیا یہاں آگے بھیک مانگے۔ انہوں نے اس کو پورا بھلا کہا۔ آگے دیکھا دیوار گر رہی تھی تو انہوں نے اس کو تعمیر کر دیا دونوں نے مل کر، اور اجرت بھی نہیں لی گھر والوں سے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ وہاں بھی بول اٹھے کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ گھر والوں کا تو ایٹیچیوڈ یہ رہا کہ انہوں نے ہمیں اتنی سختی تھی، کھانے کو نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار بھی اکٹھی کی اور کوئی اجرت بھی نہیں لی۔ تو اس پہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس میں اللہ کی یہ حکمت تھی کہ یہ بچے یتیم یہاں رہتے ہیں 2-4، ان کے بزرگوں نے، ان کے والدین نے اس دیوار کے اندر جو ہے نا ان کے لیے یہ اپنی جو ہے نا خزانہ یا ان کے لیے زندگی میں چلنے کے لیے کچھ چیزیں رکھی درند، تاکہ آئندہ بڑے ہوں تو ان کو دقت نہ ہو۔ تو اگر یہ گر جاتی تو پھر بہت سارے لوگ جو اس میں رہتے ہیں بڑے، وہ اس کو کھا پی جاتے ہیں۔ تو اس لیے خزانے کو بچانے کے لیے، تاکہ وہ بالغ ہو کر خود ہی اس میں سے اللہ کے اشارے سے دیوار توڑ کے اس میں نکال لیتے۔ تو ایسی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ کہتا ہے کہ میں حکمت و دانائی کے ساتھ دنیا میں کر رہا ہوں، جو نظر نہیں آتی۔ جیسے ابھی اس نے کہا کہ یہ جو کرونا کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر ڈالیں، لوگ اللہ کی طرف آ جائیں۔ اور وہ جو غرور و تکبر کہتے ہیں ہم خدا ہے، ہم بڑی سپریم طاقت ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ نے دکھا دیا میں کچھ کر سکتا ہوں۔ ہزاروں آدمی مر رہے ہیں اٹلی میں، ہزاروں آدمی برطانیہ میں مر رہے ہیں، ہزاروں آدمی جو ادھر اس کا کوئی علاج نہیں کر پا رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں سپریم ہے، ہمارے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، آج اپنی لاشیں اٹھانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کی حکمت ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ سبق ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح آئے صبر کرو، میری طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کا استغفار کرو، تو بھی تم پاؤ گے تمہیں اپنی زندگی کا سکون مل جائے۔ اس لیے مسلمان زیادہ مطمئن ہے ہم اس ہنگامے کے اندر۔ مسلمان اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی وجہ سے زیادہ مطمئن ہے۔ ڈر و خوف کے ہم اپنے ہاں گھر میں دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ موت نے جب آنا ہے اس سے آ کے رہنا ہے۔ 100 کلو کے اندر بھی بند ہوگا تو بندہ اللہ کو پیارا ہو جائے۔ وہ اوپن مر رہے ہیں یورپ امریکہ میں، آپ دیکھیں روز 400 500 200 300 آدمی وہاں سے لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو سپریم طاقت میں ہوں، میرے خاتمے اس کائنات کے اندر حکمرانی کا حق میرے پاس ہے، جب چاہوں جس کو چاہوں، وہ جو سپریم ہے ان کو میں نیچے زمین کے، اب وہ سجدے کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو سپریم پاور تم نہیں ہو، میں ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کی حکمت اور یہ دانائی، یہ ساری باتیں۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کے اندر کیا پاتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اور صبر اس لیے اللہ میں کہ نماز اور صبر سے تم نماز اور صبر کو اپنے ساتھ رکھو گے تو تمہیں دیکھو گے اطمینان اور سکون اور بہت ساری چیزیں راحت کی تمہیں ملیں گی اس کے اندر۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں مسلمان ممالک، خاص طور پاکستان، اس تو بھی آپ دیکھ ٹی وی ریڈیو کے اندر ایک قیامت لگی پڑی ہے، لیکن مومن جو بندے ہیں وہ لگتا ہے رجوع کیے ہوئے ہیں، اس کی طرح گڑگڑا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی پناہ مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کے سامنے توبہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اطمینان بھی دے رکھا ہے۔ تو اس لیے اطمینان، سکون اور راحت پانے کے لیے صبر اور نماز کا دامن ہم نے رکھنا ہے۔ اس میں یہی ملتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں، یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، لیکن اللہ کی حکمت جانتی ہے کہ کیوں کر رہا ہے وہ۔ یہ جس طرح کا ہے کہ بچوں کو اگر وہ نہ مارتا تو اس نے خاندان کا پورا نام بدنام کر کے رکھ دیا۔ اس کشتی کو اگر داغدار نہ کرتا تو کشتی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی، بادشاہ لے جاتا۔
اور اس دیوار کو گر جاتی، جیسے گرنے والی تھی تو خزانہ ان کا وہی بڑے کھا جاتے، وہ یتیم کے یتیم بیچارے رہ جاتے. تو ظاہراً تو حکمت نظر نہیں آئی، ظاہراً تو کچھ چیز نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس کے پیچھے کتنا بڑا سبق تھا، کتنی بڑی رکھوالی تھی اللہ نے کی یتیم بچوں کی، کتنی بڑی رکھوالی کی کشتی والوں کی، کتنی بڑی رکھوالی کی اس خاندان کی جس نے اللہ کو یاد کر کے اس کو منوا لیا ہوا تھا، اور اس بچے نے نالائکی کر کے خرابیاں کر کے ان کو بدنام کرنا تھا. اسی طرح یہ کورونا وائرس جو ہے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کے، جیسے حضرت علی کا قصہ بتایا کہ اگر آپ خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں اس واقعے سے، اس حالات سے، تو سمجھ لو کہ وہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور اگر آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ دنیا ہو جاتی ہے بات کو ڈر اور خوف کی وجہ سے، اور وہ اپنی ذات کے اندر گم ہو جاتے ہیں، جیسے امی یا بڑے جتنے لوگ ہیں وہ پریشان حال ہے کہ دنیا ہم یہ ہو کیا رہا، قیامت برپا ہو گئی. تو اس لیے اس میں جو صبر اور حکمت و دانائی جاننے کی کوشش کرنی ہے، وہ پھر اللہ خود روشنی دکھا دیتا ہے. اللہ پھر کیا خود ان واقعات کو آپ کے ساتھ وقت کے ساتھ بتاتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا. ایک کورونا آپ کو خود بتا دے گا کہ غرور و تکبر کا والوں کے انجام کیا کیا، اور جو اللہ کے صابر بندے ہیں ان کے ساتھ کتنی راحتیں میں نے کی، کتنا اطمینان کیا، کتنا میرے نزدیک ہوئے، کتنے میں نے ان کو اچھائی کی طرف لٹا دیا، کتنے ان کے راستے میں بہتری کو کھول دی. تو یہ ہے اصل چیز، اور یہ ہے اصل واقعہ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے کرائسس میں بجائے اس کے گھبرانے کے اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے استغفار مانگنی چاہیے، اور اللہ سے کہنا چاہیے پر یار اس کے پیچھے جو تیری حکمت ہے وہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم صبر کرنے والے میں ہو جائیں. اللہ میں ہمیں اللہ کی حکمتوں کو جاننے کی اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی، اب میں حنظلہ کو کہوں گا کہ یہ ذرا یہ دے دیں اس کو. اسامہ آپ یہ کیمرہ سنبھال لیں 5-7 منٹ میں، اور یہ حنظلہ آپ ذرا کوشچن آنسر ذرا کر لیں بچوں سے.